سنت یہی چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے میں قبلہ مغرب کی جانب ہے، ذبیحہ کا سر جنوب کی طرف ہو تاکہ جانور بائیں پہلو لیٹا ہو، اور ذبیحہ کی پیٹھ مشرق کی جانب ہو تاکہ اس کا منہ قبلہ کی جانب ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں جانور کی گردن کے دائیں حصے پر رکھے اور ذبح کرائے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلہ کی طرف نہیں کیا تو مکروہ ہے۔ اگر جانور دائیں پہلو لٹایا تو بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہو جائے گا اور اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، لہذا اس سے پرہیز میں تاکید ہے تاکہ خلاف سے بچا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 خصی اور سینگوں والے دمبے ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبلہ رو لٹایا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں جانور کی گردن کے ساتھ والے حصے پر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر تکبیر کہی، اور دونوں جانوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے ذبح کیا۔ جانور کی گردن کے دائیں پہلو پر پاؤں رکھنا مستحب ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا شرط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ذبح کر رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کمزور ہے، ذبح کرنے میں دیر ہوگی، اور دوسرے نے مدد کرنے کی خاطر اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا۔ دونوں نے مل کر چھری پھیری تو بے شک دونوں پر تکبیر پڑھنا لازمی ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے قصداً تکبیر نہ پڑھی تو جانور حرام ہوگا۔ اسی طرح ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر تھا یا مشرک تھا اور ایک مسلمان، تو بھی ذبیحہ مردار ہوگا۔ اور اگر کسی نے جانور کی رسی یا پاؤں وغیرہ پکڑے تو اس پر تکبیر لازمی نہیں ہے، کیونکہ ذبح جانور کی رگوں کو کاٹنے کا نام ہے، جانور کو سر اور پاؤں سے پکڑنے کا نام ذبح نہیں ہے۔ جانور کی 4 رگوں میں سے 4 یا 3 کے کٹنے سے ذبیحہ درست ہوگا، اگر 1 یا 2 رگیں کٹی ہیں تو ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔